درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج آپ کے چہرے پر بڑی خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ درود کون پڑھے گا؟ ہم پڑھیں گے۔ ثواب کسے ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ رحمت کس پر برسے گی؟ ہم پر برسے گی۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ ہمارے معاف۔ خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہم پر مہربانی، امت پر احسان، میرے امتیوں کا بھلا ہو جائے۔ کیا بات ہے، اس بات پر نبی پاک کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے دمک رہا ہے، کتنا ہم سے محبت ہے، کتنا ہم سے پیار ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ اللہ نے ایسے نبی عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ امت پر کمال درجے مہربان ہے۔ تو ایک تو پیارے آقا کا اس امت سے پیار دیکھیں، اور پھر درود پاک کی فضیلت کیا بتائی کہ ایک بار درود پاک پڑھے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو نارمل نہ سمجھیں۔ قیامت کے دن ہم سب کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ آج کل کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں نا، تو قیامت کے دن بھی سمجھ لیجئے ایک بیلنس شیٹ بنے گی، اور اس میں کیا ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ تو جنت میں چلا جائے گا، مزے میں ہوگا۔ اور یہ بھی بات قرآن فرما رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اچھا، اب اس کی تفصیل میں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، یعنی گناہوں اور نیکیوں کو جب تولا جائے گا نا تو بیلنس شیٹ آؤٹ ہوگی اور نیکیاں، ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ زیادہ ہوگا۔ اب اس کو صرف ایک نیکی چاہیے، وہ مل جائے، یا کوئی ایک گناہ لے لے اس سے تاکہ وہ پلڑا ہلکا ہو جائے اور یہ جنت میں چلا جائے۔ لیکن وہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا۔ نو بڈی ہیلپ اوور دیئر، اس دن کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب ذرا تصور کیجئے، امیجینیشن تھوڑی سی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو قیامت کے دن پھنس جائے اور اس کی ایک نیکی کم ہے، اس کو کتنا یاد آئے گا کہ کاش میں 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا، کاش میں اور درود پاک پڑھ لیتا، کاش میں اور سجدے کر لیتا، میں اور صدقے کر لیتا۔ یا اس کو کتنے گناہ یاد آئیں گے کہ کاش میں وہ گناہ نہ کرتا، 2-4 گناہ ہی کم کر لیتا تو میرا بیڑا پار ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا، کسی سے ادھار لے کر، قرضہ لے کر، کچھ لوگ ہیلپ کر دیتے ہیں نا کہ چلو یار بندہ پھنس گیا ہے اس کی مدد کر دو، اس کی بیلنس شیٹ لیول ہو سکتی ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ there is no way to balance your balance sheet۔ قیامت کے دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کو پھر سنو، ایک درود پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملنی ہیں؟ 10 نیکیاں، اور کتنے گناہ معاف ہونے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ادھر درود پڑھتا جاؤں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا۔ یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم حساب کتاب کریں اور سچا حساب کریں تو ہمارے گناہ تو زیادہ ہیں، نیکیاں تو بہت کم ہیں، بیلنس شیٹ تو پہلے ہی آؤٹ ہے، گناہوں کا پلڑا پہلے ہی پتہ ہے ہمارا زیادہ ہیوی ہوگا۔ تو
اب درود پاک یہ ایسا وظیفہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ پڑھی جاؤ، پڑھے جاؤ، پڑھتے جاؤ، زیادہ پڑھتے جاؤ، تاکہ جو گناہ کیے وہ کم ہوتے جائیں اور نیکیاں بڑھتی جائیں، قیامت کے دن جنت میں داخلہ مل جائے۔ اب پھر ہماری مرضی ہے ہم کتنے درود پاک پڑھیں، ہونا یہ چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا ہی اسلامی تاریخ کا انوکھا واقعہ، جس موضوع کو مجھے لے کر چلنا ہے آج کے بیان میں، کہ غمگین دل سے، دکھے دل سے، بے قراری کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا، تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی غمگین تھی، اتنی دکھی تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی، اور جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ سوچیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک حکم پہلے آ چکا تھا، مگر اس غمزدہ خاتون کی دعا نے رحمت الہی کو ایسے پکارا کہ وہ حکم منسوخ کیا گیا، ایک نیا حکم جاری کیا گیا، اور رہتی دنیا کے لیے سبحان اللہ گویا ایک آسانی بھی عطا ہو گئی، اور یہ حکم بھی قرآن پاک میں نازل ہو گیا۔ یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کا ذکر یا اس کا ثمرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل ہو گیا۔ صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب جب پڑھا جائے گا حضرت خولہ کی دعا کو یاد کیا جائے گا۔ یہ ہے دعا۔ اچھا پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ کو تو ہم سارے ہی پکارتے ہیں، پکارنا کیسے ہے، اس کے طریقہ کیا ہے، اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے، توجہ الی اللہ، سمجھ لیں یہ آج میرا موضوع ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے، اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے، مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے، بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال، اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں۔ ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ امیر اہل سنت کہ جو اشعار ہے نا، دعائیہ اشعار، اس میں جو توجہ ہے، جو انکساری ہے، جو کنیکٹیویٹی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توجہ الی اللہ کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، انکساری اور کنیکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں منگتا تو دینے والا، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں۔